بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم۔ روح زمین عالم اسلام کے متفقہ امام ہیں۔ میں یہ اپنے پاس سے جملے نہیں کہہ رہا، اس ہندوستان کی اس پچھلی صدی میں سب سے بڑے مناظر، سب سے بڑے مفسر، محدث، فقہی، فاتح قادیان، سید سادات، خواجہ خواجگان، حضور سیدنا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گیلانی مجدد گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں بارہ اماموں کا ذکر اپنے ملفوظات طیبات میں یوں فرماتے ہیں۔ اگر یہ کسی ایک گروہ کے جماعت کے امام ہوتے تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس طرح ذکر نہ کرتے ہیں۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے، وہ خواہ خطیب ہوں، کسی یونیورسٹی کی مذہبی اسکالر ہوں، گدی نشین ہوں، مفتی ہوں، عالم، اہل علم کو چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار کے مشاہیر، ائمہ 12 یعنی جو 12 امام ہیں مشہور، کون؟ مولا کائنات سے لے کر 12ویں امام، امام مہدی، اور جن میں سے آج جن کا ذکر کرنے لگا ہوں 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو فرماتے ہیں حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان 12 اماموں کے مناقب اور فضائل کو نصب العین بنائیں، اور پھر آگے کہتے ہیں خوف خدا کرتے ہوئے ایسی تقریروں سے کنارہ کش رہیں۔ اس کا مطلب حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، ہر دور میں، ہر صدی میں رہے، کہ جس طرح اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی، اسی طرح اہل بیت کا بغض رکھنے والے بھی، وہ بھی موجود تھے۔ تو اس طرح اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ خوف خدا کرتے ہوئے ایسی تقریروں سے، اس کے مطلب واعظین، خطباء، مقررین ایسے الفاظ کہتے رہے، فرماتے ہیں ایسے الفاظ سے کنارہ کش رہیں کہ جی کیا ہوتا اگر حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتا تو کیا ہوتا، معاذ اللہ سمیاز میں۔ پھر فرماتے ہیں بنو امیہ کا خاندان تو ختم ہو گیا، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ انہوں نے ظلم و ستم کیے ائمہ اہل بیت پر۔ یزید بدبخت نے امام حسین کو شہید کیا۔ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے تشریف البشر بذکر ائمہ اثنا عشر، چونکہ جس بدبخت نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیعت بھی کی ہے وہ اہل حدیث جماعت کا آدمی ہے، غیر مقلدین سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ غیر مقلدین میں ہندوستان کا نامی گرامی محدث ہوئے ہیں نواب صدیق رسول بھوپالی، انہوں نے فن حدیث پر بڑا کام